أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور اس کے ہدایت ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں. یہ ہدایت ہے واسطے منیب دل رکھنے والوں کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے رسولوں نبیوں پر نازل ہوئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. سامعین، آیت نمبر 3 کے اندر درس چل رہا ہے، اور اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی تیسری خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے طریقہ بھی بتلایا کہ اے لوگو، جب میرے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو پھر دکھلاوا نہیں کرنا، بلکہ مرضات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ اتنی بڑی خوبی اور اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر یہ صفت بیان کی گئی صحابہ کے لیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اللہ شانوں والا مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا کام کرتا تھا، ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ نے اس کے عمل اور اس کے کام کو اور اس کے فعل اور اس کی نیت کو دیکھ کر دنیا ہی کے اندر اعلان فرمایا والا سوف یرضی، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. جس چیز کی تجھے طلب ہے دنیا میں، دنیا کے اندر تجھے نعروں کی ضرورت نہیں، نام کی ضرورت نہیں، تعریف کی ضرورت نہیں، دکھلاوے کی ضرورت نہیں، نامود و نمائش کی ضرورت نہیں. تجھے کیا چاہیے؟ ابتغاء چاہیے اور وجہ رب الاعلی، اپنے رب اعلی کا رضا چاہیے. اللہ راضی ہو جائے تو فرمایا سن لے ولسوف یرضی، اللہ بھی تجھ سے کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے. اور اس لیے اللہ نے اپنے مومن بندوں کو فرمایا اے مومن بندو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اور کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کسی کو مال دے کر اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ اور اس پر احسان بھی نہ جتلاؤ اور لوگوں کے سامنے ریاکار بھی نہ بنو، بلکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے اندر بھی تمہاری ایک ہی نیت ہونی چاہیے. وہ کیا؟ فرمایا مرضات اللہ، کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ نیت اگر تمہاری ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں پھر سنو میں تمہیں کیا اجر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تو اجر دوں گا ہی صحیح، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ نے وعدہ کیا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا.
فرمایا میرے راستے میں مال دینے والا، میرے راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا کے اندر دو آدمیوں کو تلاش کیا نہیں ملے، ایک وہ جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو اور وہ بچ کر دنیا سے چلا گیا ہو، یہ آدمی نہیں ملا، دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ یہ دو آدمی دنیا میں بڑا پھراؤں نہیں ملے، اس لیے میرا دوست مل سکتی بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر و فاقے کے وعدے دے گا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ نے فرمایا کہ تم مال راستے میں میرے راستے میں خرچ کرو گے، شیطان تمہیں فقر و فاقے کے وعدے دے گا، غریب ہو جائے گا، یتیم بن جائے گا، مسکین بن جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہیں فحشاء کا بھی، بے حیائی کے کاموں کا بھی تمہیں کیا دے گا؟ وعدے اور وسوسے دے گا۔ یہاں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ شیطان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے وقت کہتا ہے کہ تم مسکین بن جائے گا، لیکن جب کنجروں پر ویلیں لگانی ہو، کہاں تماشائیوں پر، کہاں کھیل کودوں پر، وہاں مال خرچ کرنے ہو تو وہاں حکم دیتا ہے دیکھنا اور بھی دے رہے ہیں تو کیوں بیٹھا ہے، دیکھنا فلاں بھی اتنے پیسے دے رہا ہے تو تھوڑے کیوں دے رہا، اس لیے اللہ کے راستے میں دے گا تو شیطان تجھے فقر و فاقے کے وعدے دے گا اور تجھے بے حیائی کے کاموں کا حکم بھی دے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں مال خرچ کرنے والا، دیکھ شیطان تو دھوکے باز ہے نا، قیامت والے دن بھی وہ انکار کر دے گا نا، جب تیرا سامنا شیطان کے سامنے ہوگا وہ کہے گا میں نے تجھے تو کوئی زور سے تو نہیں کہا تھا نا، ما انا بمصرخکم ما انا بمصرخکم، میں تو تجھ سے آج بالکل خلاصی پانے والا ہوں، میں تو تیرے کام آنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو تھا وہ سچا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن شیطان بھی کہہ دے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا فاخلفتکم، میں وعدے کی کیا کرتا ہوں؟ خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں میرے راستے میں مال خرچ کرنے والا میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، میرے راستے میں مال خرچ کرنا تیرا کام ہے، میرے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے بخشنے کا اعلان بھی میرے طرف سے ہے اور مال کو بڑھا دینے کا اعلان بھی میری طرف سے ہے، اس لیے فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازتا ہے، لیکن جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اپنے پاس مال جمع کرتا رہتا ہے، قیامت والے دن وہی مال، وہی خزانے، وہی ساری کی ساری جائیداد، وہی سارا کا سارا سرمایہ سام کی شکل بن کر اس کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا، وہ آدمی اس کو اتار کر دور پھینکنے کی کوشش کرے گا، وہی سام کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا کے اندر تو مجھے جمع کرتا رہا، دنیا کے اندر تو نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، دنیا کے اندر نہ تو نے حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، دنیا کے اندر نہ تو نے غریب دیکھا نہ مسکین دیکھا، تو نے مجھے ہر حال میں اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آج میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس لیے میرا دوست مال وہی ہے جو انسان نے پہن لیا، مال وہی ہے جو انسان نے کھا لیا، مال وہی ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ مال کسی کا بھی نہیں ہے، انسان مال جمع کرتا ہے، کوئی بھی جو چھوڑ جاتا ہے وہ پیچھوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ساتھ تو لے کر نہیں جاتا، اس لیے انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے۔ اللہ کے رسول گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا او میری عائشہ بتا گھر کے اندر گوشت پڑا ہے قربانی کا یا نہیں پڑا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول سارا کا سارا غریبوں کو دے دیا، ختم ہو گیا، اور میرے گھر کے اندر ایک تھوڑا سا گوشت پڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غریبوں کو دے دیا وہ باقی پڑا ہے اور جو ہم کھائیں گے وہ باقی، مال وہی بچے گا جو کہاں گیا؟ اللہ کے راستے میں، جو غریبوں یتیموں مسکینوں کے پاس۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگوں مال وہی ہے انسان کا جو انسان نے پہن لیا، جو انسان نے کھا لیا، اور جو انسان نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو مال باقی ہے بینک کے اندر، گھر کے اندر کسی کے پاس، تو فرمایا وہ ورثاء کے لیے ہے، وہ تیرا نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں مر جاؤں گا قبر کے اندر رکھ دیں گے، بلکہ قبر میں رکھیں گے، قبر میں رکھیں گے، تیری تو وہ قمیض بھی اتار لیں گے جس کے ساتھ جیبیں لگی ہوتی ہیں، تجھے تو وہ قمیض پہنائیں گے، تجھے تو اس کپڑے میں لپیٹیں گے جس کی جیبی بھی نہیں ہوتی، تو مال کہاں لے کر جائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے مال والوں کا انجام بھی ذکر کیا نا، او لوگوں قارون کے پاس بھی بڑا مال تھا، نمرود کے پاس بھی بڑا مال تھا، شداد کے پاس بھی بڑا مال تھا، فرعون کے پاس بھی بڑا مال تھا، ایک بات سمجھ آ گئی جس کے پاس مال ہے اس کو مال بچا نہیں سکتا
سکتا، اس کو مال دنیا کے اندر بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او لوگو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور خرچ بھی کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ دن آ جائے گا، اور پھر اس دن لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعۃ، وہاں دل یاری بھی نہیں ہوگی، دوست بھی نہیں ہوں گے، فرمایا وہاں بے شرا بھی نہیں ہوگی، وہاں تمہیں چھٹکارا بھی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی اتنا دم رکھنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے کلام کر سکے، اس لیے کہ اللہ کا جلال، اللہ کا روب اور اللہ کا اتنا دادا اتنا غصہ ہوگا کہ وہ انسان کوئی بھی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا۔ یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن تو کوئی نفس کسی نفس کا مالک بھی نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن ہر ایک انسان نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن تو کہاں ڈھونڈے گا کسی سے نیکی حاصل کرنی، کسی سے مال حاصل کرنا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن آئے گا، اس دن نہ بے شرا ہوگی، یعنی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو تجھے نیکیاں مل جائیں، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو مال کہاں سے لے گا۔ فرمایا اس دن بے شرا بھی نہیں ہوگی، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا کہ جس دوست کی وجہ سے تجھے نیکیاں مل جائیں۔ فرمایا ہر ایک انسان اپنے نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، اتنے نفسی نفسی کا عالم کے اندر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، اس دن انسان اپنی ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، اور باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا۔ فرمایا یہ سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اس دن ایک انسان خود اکیلا کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار کے اندر، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی بے شرا نہیں ہوگی، کوئی یار اور دوست نہیں ہوگا، دنیا کے دوست تو دوست رہ گئے۔ فرمایا جب ماں بھی کام نہیں آئے گی تو وہاں اور کون کام آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور وہاں ایک التجا کرے گا۔ وہاں کیا کرے گا؟ التجا کرے گا۔ کیا التجا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں او مومن بندے مال خرچ کر لے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر آ جائے کیا؟ موت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں موت سے پہلے پہلے کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں مال ہو، پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد عمل ہو نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آ جائے گا جب تیرے اوپر یقین کا وقت، اس وقت تک کیا کر؟ عبادت کر۔ وَاعْبُدْ، عبادت کر، نیک عمل کر، اچھے عمل کر۔ پتہ چلتا ہے موت کے بعد آدمی کچھ بھی، اور آج کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اعمال بھی ان کے ہاں پیش ہوتے ہیں کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی ایک پر کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ اللہ کے دربار میں پھر کیا کہے گا؟ فیقول رب، کہے گا میرے رب لولا آخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، کیوں نہیں مجھے مہلت دی؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تھوڑی سی مجھے تو مہلت دیتا تو پھر کیا کرتا؟ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، اللہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا، حاجی نمازی بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب آ جائے میرے موت کا فیصلہ پھر واپس کسی نے جانا نہیں، اور جو آ گیا وہ واپس لوٹ کر جانے والا نہیں ہے۔ فرمایا جو کچھ کمایا ہے آج اس کا بدلہ ملے گا۔ ہاں نیکیاں کر کے آیا ہے تو پھر تیری نیکیاں کم نہیں ہوگی، جتنی نیکیاں کی ہیں فرمایا اتنی نیکیاں ملیں گی، ہاں جتنے گناہ کی ہیں اتنے گناہ تیرے سامنے رکھیں گے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا پڑھ کر سنانے، اقرأ کتابک، یہ ہے تیرا نام عمل، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ آج، تیرا ہی پڑھنا تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ آج تو خود پڑھ، تیرے لیے تیرا پڑھنا کیا ہے؟
کافی ہے، اس دن انسان بڑا پریشان ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں قیامت کے دن کو یوم الحسرات بھی کہتے ہیں، حسرت اور افسوس کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس لیے انسان جب وہاں جائے گا، نیکیاں کرنے والے بھی بڑے افسوس کرنے والے، اور گناہ کرنے والے بھی تو ہوں گے افسوس ہی کے اندر۔ اس لیے نیکیوں والے افسوس کے اندر اس لیے ہوں گے کہ کاش ہم نے اور نیکیاں کر لی ہوتی، ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام مل جاتا۔ لیکن گناہ گار اللہ کے دربار کے اندر بھی جا کر کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں واپس بھیج دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ما ہم بخارجین من النار، آگ سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، بڑی آواز لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ہی آواز آئے گی، پڑے رہو اندر، آج تمہیں یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جن لوگوں کا مال جو جمع کرتے رہے، لا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ دن بھی یاد کرو نا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم بما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں جس دن ان کے سونے کو، ان کے پیسوں کو، ان کے مال کو آگ پر پگھلا کر ان کے پہلوؤں پر، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا، نشان لگا دیے جائیں گے، جلایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہی ہے نا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی ہے نا وہ مال جس کو دنیا کے اندر تم جمع کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے یہی ہے نا مال جس کو تو نے جمع کیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ غریب دیکھا نہ یتیم مسکین دیکھا، اور وہ مال بھی کبھی سانپ کی صورت میں انسان کے گلے میں، کبھی آگ سے پگھلا کر اس کو پگھلا کر انسان کے چہروں پر داغ دیا جائے گا۔ میرا دوست اس دن کی حسرت، اس دن کا افسوس، اس دن کی پریشانی، اس دن کے عذاب سے بہتر نہیں ہے کہ آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ اور اللہ نے مومن لوگوں کی نشانی بھی یہی بتلائی ہے کہ میرے مومن بندے ہیں ہی وہ مما رزقناہم ینفقون، جو میرے دی ہوئیوں کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی